حضرت ابراہیم علیہ السلام اور نمرود کا واقعہ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک بہت بڑی آزمائش اور ایمان کا عملی مظاہرہ ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں ایک خاص واقعہ نمرود نامی بادشاہ کے ساتھ پیش آیا جو تاریخ میں بہت مشہور ہیں۔ یہ واقعہ توحید کے پیغام کو عام کرنے اور اللہ تعالیٰ کی عظمت کو ثابت کرنے کے لیے ایک اہم سبق ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعوت توحید۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کو بت پرستی سے منع کیا اور انہیں ایک اللہ کی عبادت کرنے کی دعوت دی۔ انہوں نے اپنے والد اور قوم کے لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کی کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور صرف وہی عبادت کے لائق ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے قوم کو بت پرستی کے نقصانات بتائے اور انہیں سمجھایا کہ یہ بت کسی کو فائدہ یا نقصان نہیں پہنچا سکتے، مگر قوم نے ان کی باتوں کو سنجیدگی سے نہیں لیا اور ان پر ناراض ہو گئے۔ نمرود کی طاقت اور غرور۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم کے بادشاہ کا نام نمرود تھا۔ نمرود خود بہت طاقتور اور عظیم سمجھا جاتا تھا۔ وہ اللہ کے مقابلے میں خدائی کا دعویٰ کرتا تھا اور اپنی طاقت پر گھمنڈ کرتا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب اس کی خدائی کا دعویٰ سنا تو انہوں نے اسے اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت دی اور اس کی حقیقت کو چیلنج کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور نمرود کا مکالمہ۔ ایک دن حضرت ابراہیم علیہ السلام اور نمرود کا آمنا سامنا مکالمہ ہوا۔ نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پوچھا، تمہارا رب کون ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا، میرا رب وہ ہے جو زندگی اور موت دیتا ہے۔ نمرود نے غرور سے جواب دیا، میں بھی زندگی اور موت دے سکتا ہوں۔ پھر اس نے اپنے سپاہیوں سے کہا کہ ایک بے گناہ قیدی کو قتل کر دو اور ایک اور قیدی کو آزاد کر دو۔ اس طرح اس نے دعویٰ کیا کہ اس سے زندگی اور موت دی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سمجھ لیا کہ نمرود اپنی طاقت اور غرور کی وجہ سے حقیقت کو قبول نہیں کرے گا۔ پھر انہوں نے فرمایا، میرا رب وہ ہے جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، اگر تم واقعی طاقتور ہو تو اسے مغرب سے نکالو۔ یہ سن کر نمرود کے پاس کوئی جواب نہ تھا اور وہ خاموش ہو گیا۔ نمرود کا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالنے کا حکم۔ نمرود کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی باتوں نے بری طرح غصہ دلایا۔ اس نے فیصلہ کیا کہ ابراہیم علیہ السلام کو عبرتناک سزا دی جائے۔ اس نے اپنی قوم کے لوگوں کو جمع کیا اور ایک بہت بڑی آگ تیار کرنے کا حکم دیا۔ لوگوں نے آگ کے لیے لکڑیاں جمع کیں اور بہت بڑا الاؤ تیار کیا۔ اس آگ کی شدت اتنی زیادہ تھی کہ لوگ اس کے قریب نہیں جا سکتے تھے۔ پھر نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس آگ میں ڈالنے کا فیصلہ کیا۔ اس نے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ایک منجنیق میں باندھ کر آگ میں پھینک دیا جائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس مشکل وقت میں اللہ پر بھروسہ کر رہے تھے اور اپنے رب سے مدد کی دعا کر رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ کا معجزہ آگ کا ٹھنڈا ہونا۔ جیسے ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکا گیا، اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی حفاظت کریں، اور اللہ تعالیٰ نے آگ کو حکم دیا، اے آگ ٹھنڈی ہو جا اور ابراہیم علیہ السلام کے لیے سلامتی کا ذریعہ بن جا۔ آگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے ٹھنڈی ہو گئی۔
اور انہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ سے صحیح سلامت نکلتے دیکھ کر نمرود اور اس کی قوم حیران رہ گئی۔ اس واقعے سے نمرود کو یہ بات سمجھ میں آ جانی چاہیے تھی کہ اللہ تعالیٰ کی طاقت اس کی طاقت سے کئی گنا زیادہ ہے، لیکن اس کے غرور نے اسے حقیقت کو قبول نہیں کرنے دیا۔ نمرود کا انجام: نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے معجزے کو دیکھ کر بھی اللہ کی طرف رجوع نہ کیا اور اپنے غرور پر قائم رہا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نمرود کو اللہ کی طرف بلانے کی بہت کوشش کی، مگر نمرود نے انکار کر دیا۔ آخر کار اللہ تعالیٰ نے نمرود پر ایک عذاب نازل کیا۔ ایک چھوٹے سے مچھر کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے نمرود کو عبرتناک موت دی۔ کہا جاتا ہے کہ مچھر نمرود کے ناک میں داخل ہو گیا اور اس کے دماغ میں چلا گیا۔ نمرود کو اتنی شدید تکلیف ہوئی کہ وہ اپنا سر مارتا رہتا تھا۔ کچھ عرصہ بعد اس تکلیف سے اس کی موت واقع ہو گئی۔ سبق: حضرت ابراہیم علیہ السلام اور نمرود کا واقعہ ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طاقت کے سامنے کسی کی طاقت کچھ بھی نہیں ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مشکل حالات میں بھی اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کیا اور اللہ تعالیٰ نے انہیں کامیابی دی۔ یہ واقعہ ہمیں اللہ تعالیٰ پر ایمان اور یقین کی قوت کو سمجھنے کا درس دیتا ہے۔